عزیز طلباء و طالبات، آج ہم دیکھیں گے تیر دو پیکر اس مرثیے کا بقیہ حصہ۔ بلند خوانی میں کروں گی، آپ سبھی طلباء و طالبات بغور سماعت فرمائیں۔ اس صف کے سرے پر جو چلی تیر دو پیکر، دم تیر دو دم نے لیا اس صف کے سرے پر۔ پھر دوسری صف پر جو چلی وہاں سے پلٹ کر، باقی کسی دشمن کے بدن پر نہ رہا سر۔ گہ تاری میں اعلیٰ پہ گہ فرق لئیں پر، گہ فرق زمیں گہ با سر گاوی زمیں پر۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر میر ضمیر نے تلوار کی جو صفات ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تلوار پہلی صف پر چلی تو صف میں موجود جتنے بھی دشمنان تھے، جتنے بھی کافر تھے، یعنی پہلے سرے سے لے کر آخری سرے تک جتنے بھی کافر تھے، تلوار نے سب کے سر کاٹ ڈالے۔ یہ تلوار کوئی عام تلوار نہیں تھی، بلکہ دو دھاری تلوار تھی، دو نوکوں والی چمکدار تلوار تھی، جس نے صف میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا، دشمنوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ جب دوسری صف پر یہ تلوار چلی، تب دوسری صف میں بھی جتنے دشمن یا جتنے کافر تھے، کوئی ایک بھی بچ نہیں پایا اور سب کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ باقی کسی دشمن کے بدن پر نہ رہا سر، کوئی ایک دشمن بھی باقی نہ رہا جس کے بدن پر اس کا اپنا سر موجود ہو۔ گہ تاری میں اعلیٰ پہ گہ فرق لئیں پر، تاری میں اعلیٰ آسمان کی بلندی۔ کیا مطلب ہے عزیز طلباء و طالبات؟ تاری میں اعلیٰ آسمان کی بلندی۔ جیسے ہی وہ تلوار آسمان کی بلندی پر دکھائی دیتی، یعنی تلوار چلانے سے پہلے علی اکبر جیسے ہی اسے آسمان کی طرف بلندی پر اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ گہ فرق لئیں پر، فرق لعینوں کے جن پر لعنت برسائی گئی ہو، ایسے سر یعنی کافروں کے سر تن سے جدا ہو جاتے۔ پھر سے سنیے، گہ فرق زمیں گہ با سر گاوی زمیں پر۔ عزیز طلباء و طالبات، اصل میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ تلوار جیسے ہی بلندی سے پستی کی طرف آتی، لعینوں کے سر کاٹ ڈالتی، زمین پر جب یہ پڑتی تو زمین کے اندر دھنس جاتی۔ گاوی زمیں پر پرانی جو ایک قدیم خیال ہے کہ گاوی زمیں کہتے ہیں اصل میں بیل کے سنگ پر زمین رکھی گئی ہے۔ ایسا ایک قدیم خیال ہے کہ بیل کے دو سنگوں میں سے ایک سنگ پر زمین رکھی گئی ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر اس کا مفہوم اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی زمین پر تلوار پڑتی، وہ زمین کے اندر دھنس جاتی، دشمنوں کا صفایا تو کر دیتی، ساتھ ہی ساتھ وہ تلوار زمین کے اندر دھنس جاتی، زمین کو چیر دیتی۔ دیکھیں گے عزیز طلباء و طالبات اگلا بند۔ شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، مرجان کی تھی شاخ کے بس خوں سے ہوئی لال۔ تیروں کے لعینوں کے تواتر پہ چلے بھال، مانند زرہ تھی سپر ہاتھوں میں غربال۔
تھی چشم زرا پوش شجاعت کے جو یل میں، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں۔ عزیز طلبہ و طالبات، الماس کہتے ہیں ایک قیمتی ہیرے کو، ایک چمکدار اور قیمتی پتھر، قیمتی ہیرا۔ تمثال کہیں گے مثال کو۔ یہاں پر شمشیر جو ہے وہ تلوار، تو تلوار کیسی تھی؟ الماس کی مانند، یعنی کہ قیمتی ہیرے کی مانند۔ قیمتی ہیرا جو کہ بہت ہی زیادہ چمکدار ہوتا ہے، تو اس چمکدار ہیرے کی مانند کیا تھی؟ تلوار تھی۔ مرجان کی تھی شاخ کے بس خون سے ہوئی لال۔ مرجان موتیوں کو کہتے ہیں، جو سمندری درخت ہے اور سرخ اور سفید رنگ کا درخت ہوتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹے اور چمکیلے موتی ہوتے ہیں انہیں بھی مرجان کہا جاتا ہے۔ تو مرجان کی تھی شاخ کے بس خون سے ہوئی لال، یعنی موتیوں کی طرح چمکدار تھی یہ تلوار، لیکن دشمنوں کے خون سے یہ لال ہو چکی تھی، سرخ ہو چکی تھی۔ یہاں پر تلوار کو مرجان کہا گیا ہے، تلوار کو الماس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے عزیز طلبہ و طالبات، تیروں کے لعینوں کے تواتر پہ چلے بھال۔ لعین پھر سے آیا ہے لفظ، یہ لعین کہتے ہیں جس پر لعنت برسائی گئی ہو۔ لعینوں کے تیر متواتر چل رہے تھے، مسلسل چل رہے تھے، یعنی دشمن بھی خاموش نہیں تھے، وہ بھی ایک کے بعد ایک تیر چلا رہے تھے۔ تلوار کی نوکوں نے دشمنوں کے ہاتھوں میں موجود سپروں کی حالت چھلنی چھلنی کر دی۔ ادھر سے ایک طرف تو دشمن ہیں جو خاموش نہیں بیٹھے ہیں، مسلسل تیر چل رہے ہیں، ادھر سے ایک طرف ہے کہ تلوار چل رہی ہے، دشمن اپنے آپ کو بچانے کے لیے زرہ پوش ہیں، اپنے آپ کو حفاظت کی خاطر انہوں نے زرہ پہن رکھی ہے، سپرے ہیں، ڈھال ہے، اور جو ان کے ہاتھوں میں جو سپرے ہیں وہ کیسی ہو چکی ہے؟ چھلنی چھلنی ہو چکی ہیں۔ یعنی جیسے ہی علی اکبر نے تلوار چلانا شروع کیا، دشمنوں کے جسم پر موجود زرے کو بھی نقصان پہنچا، ان کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی وہ بھی چھلنی چھلنی ہو گئی۔ دشمنوں کا لشکر زرہ پوش تھا، بہادری دکھا رہا تھا، لیکن تلوار کے سامنے ٹک نہیں سکا، سب موت کے جال میں پھنس گئے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو تلوار نے زرہ کو بھی کاٹ دیا۔ اس طرح علی اکبر کی بہادری کا ذکر اور شجاعت کا ذکر کرتے ہوئے میر ضمیر نے یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علی اکبر کی جو تلوار تھی اس نے دشمنوں کا پوری طرح سے صفایا کر دیا۔ وہ تیر بلندی سے جو آئی سوئے پستی، پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی۔ ہستی کی نہ باقی رہی نامردوں کو مستی، مستی انہیں پر خواب اجل کی ہوئی پستی۔ جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پھر سے شاعر نے تلوار کی تعریف بیان کرتے ہوئے، اس کی خوبی، اس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی اکبر کی تلوار جیسے ہی بلندی سے پستی کی طرف آتی اور دشمنوں پر وار کرتی، حملہ کرتی، دشمنوں کی جو ہستی ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی، یعنی تلوار کی ہیبت سے زندگی کی تمنا باقی نہیں رہتی۔ کیا کہتا ہے شاعر کہ ہستی کی نہ باقی رہی نامردوں کو مستی۔ نامرد یہاں پر بزدلوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو بزدلوں کا جو زندہ رہنے کا خواب ہے وہ اصل میں
چکنا چور ہو گیا، خواب خواب ہی رہ گیا۔ مستی انہیں پر خواب اجل کی ہوئی پستی، یعنی موت تلوار کے روپ میں ان کے سامنے موجود تھی۔ اجل موت تو تلوار کے روپ میں اصل میں وہ کون تھی؟ موت تھی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ تلوار نہیں بلکہ کون ہے؟ ملک الموت۔ تو زندہ رہنے کی جو تمنا تھی وہ دشمنوں سے یا کافروں سے ختم ہونے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک وہ موت کے آغوش میں جا رہے تھے۔ اگلا دیکھیے، جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوں کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر۔ شاعر آخری حصے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بجلی جب سطح زمین پر گرتی ہے تو بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی، انسان، حیوان، چرند پرند سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اسی طرح سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب علی اکبر کی تلوار ہجوم پر گرتی، لوگوں کے اوپر گرتی، ان کے سر جسم سے جدا کر دیتی اور اتنا نقصان ہوتا کہ ایک بجلی گرنے سے بھی وہ نقصان نہ ہو۔ بجلی اگر پہاڑ پر گرتی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، اور علی اکبر کی تلوار جب ہجوم پر گرتی ہے تو پورا کا پورا ہجوم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خاک میں مل جاتا ہے۔ لوگ زمین میں دھنس جاتے ہیں، لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی مختصراً اگر کہا جائے تو تلوار ہر انسان کو خاک میں ملا رہی تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، تیغ دو پیکر یہ جو مرثیہ تھا جس میں شاعر میر ضمیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے علی اکبر کی بہادری اور شجاعت کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے، یہ یہاں پر ہی مرثیہ ختم ہوتا ہے۔